عبداللہ مدگل صاحب، ابھی ٹرافی کہاں پر ہے اس ڈیل کے اندر، اس ایم او یو کے اندر، اس مفاہمتی یادداشت کے اندر؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہتے تھے کیا اس ڈیل میں ان کو مل پا رہا ہے؟ اور ایران نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہیں فاتح جنگ، تو ڈونلڈ ٹرمپ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اور ایران جو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آیا ہے، کیا پوری دنیا کو یہ افورڈ کر پائے گی دنیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ. بڑی اچھی گفتگو کی ہے ابھی ہمارے معزز مہمان نے. دیکھیں، جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات ہے تو میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایک لوزر ہیں اور وہ اب شکست کے جبڑوں سے فتح برآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگی. ایران کے اندر ایک سوچ ہے، یہی کہا جاتا تھا کہ ان کی پرانی لیڈرشپ کو مت شہید کرو، اور اگر تم نے کر دیا تو اب تم تیار رہو، بھگتو گے، کیونکہ اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ تو ایرانی قوم کہتی ہے کہ نیوکلیر بنانا پڑے گا. اب وہ آیت اللہ خامنائی کے جو ماضی کا فتویٰ تھا وہ کہ وہ آج بھی لاگو ہے، لیکن لوگ اس سے سہمت نہیں ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مستقبل کی سیکیورٹی گارنٹی بنے. وہ کہتے ہیں نا کہ مشکلیں اتنی آئیں کہ وہ آسان ہو گئیں، ان کے اوپر اتنی بمباری ہوئی. میناب کے اوپر آج مجھے بڑا افسوس ہے، کئی چینلز کے اوپر یہ بات کی گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سالگرہ کی مبارکباد دی گئی. کس آدمی کو؟ جو میناب کی بچیوں کا قاتل ہے، جو مسلمانوں کا قتل عام کروا رہا ہے، جو اسلحہ چھوڑ گیا افغانستان میں اور وہ پاکستان کے معصوم لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. کون سی چیز کے اوپر ان کو سالگرہ کی مبارکباد دی جا رہی ہے؟ بہرحال یہ تو ایک اپنا پالیسی کی بات ہے. However, اس ٹائم پہ جو صورتحال ہے وہ گلف ریجن کے اندر جی سی سی ٹوٹ چکی ہے تقریباً. او آئی سی کا کوئی کردار نہیں رہا. او آئی سی کا اب میرے خیال میں ریلیونٹ رہنا اب زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا. اس سارے معاملے کے اندر او آئی سی نظر نہیں آئی، دنیا کے اندر یونائٹڈ نیشن نظر نہیں آئی. ایران سے ڈراتے رہے اور خطے کے اندر جو گلف کنٹریز جن کو یہ سہارا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی سیکیورٹی ان کو بچا لے گی، وہ ناکام ہو گئے. 13 ان کے ایئر بیس ادھیڑ کے رکھ دیے ایران نے. ٹھیک ہے کہ مین لینڈ امریکہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن جو ان کی پریزنس تھی مڈل ایسٹ کے اندر، جو ان کا اسرائیل کے اندر کلاؤڈ تھا، ان ریچبل اور ان ٹچبل کا ایک انہوں نے اورا بنایا ہوا تھا، وہ دیٹ ہیز بین بروکن انٹو پیسز. وہ اٹ از ان شیمبلز ناؤ. دوسری جانب جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے ان کی ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھا دیا کہ کیا دنیا میں F-35 سیکیورٹی اور سیفٹی کے ضامن ہے، یا اس کو کمپرومائز ہو سکتا ہے، اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے، ہٹ کیا جا سکتا ہے. F-15 کو دیکھیں، 43 کے سے 47 جہاز ان کے گر چکے ہیں. دنیا کے اندر 8 جہاز پاکستان نے گرائے تھے انڈیا کے، تو ذلت اور رسوائی نریندر مودی کا مقدر بن گئی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری پوزیشن کے اندر پاکستان نے تو بہترین کردار ادا کیا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی عسکری حکمت عملی کو بھارت کے حوالے سے جب کامیابی سے حاصل کیا تو اس کے بعد ہم نے سفارتی موقع ملا. کیا ہم اب اس سفارتی اور عسکری کامیابی کو اپنی معاشی ترقی اور استحکام کے اندر کنورٹ کر پائیں گے؟ کیا پاکستان کے جو مجبور لوگ ہیں، کیا ان کو سستا فیول، بجلی اور گیس ایران سے مل پائے گی، یا ابھی بھی ہم امریکی دباؤ کا شکار رہیں گے؟ یہ آنے والے وقتوں کے اندر چیلنجز ہے. However, میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ مڈ ٹرم الیکشن کے لیے اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ان کی جو 80ویں سالگرہ ہے اس کے اوپر یہ ایران کا تحفہ ہو. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ لبنان کے اوپر جنگ جاری ہے، بمباری جاری ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جو ان کا دریا ہے اس کے اوپر کسی طرح سے قبضہ کر لیں، جو کہ کسی جگہ پہ 4 سے 6 کلومیٹر دور ہے اسرائیل کی سرحد سے، اور کہیں جو ہے وہ 70 کلومیٹر ہے. اور وہ یہ چاہتا ہے اسرائیل کی کسی صورت یہ جنگی حالت کیفیت برقرار رہے، تاکہ 27 اکتوبر کو آنے والے الیکشن ملتوی ہو جائیں اور جنگی کیبنٹ جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مڈ ٹرم الیکشن امریکہ کے اندر گزر جائیں گے. مڈ ٹرم الیکشن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو تھوڑا بہت دباؤ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، جس کا ابھی ذکر کیا گیا کہ کس طریقے سے 4 اراکین جو تھے وہ ان سے دور ہو گئے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل طور پر تو کچھ ڈینٹ جو ہے وہ پڑے گا، لیکن اگر اس معاہدے کی ہم بات کریں تو پاکستان ہی تو اس معاہدے کا سربراہ ہے،
اور پاکستان نے ہی چیزوں کو انیشیٹ کیا ہے، پاکستان نے ہی تیز ترین سفارتکاری کی ہے، اور جب پوری دنیا ڈس اپوائنٹ ہو جاتی تھی پھر پاکستان کی طرف سے کوئی جاتا تھا، وزیر داخلہ جاتے تھے، فیلڈ مارشل جاتے تھے، وزیر اعظم ایفرٹس کرتے تھے. تو سر یہ پھر الیکٹرانک سگنیچر کی بات کہاں سے آ گئی، اور پھر جنیوا میں اس معاہدے کی بات کہاں سے آ گئی، پھر یورپ میں جا کے مل بیٹھنے کی بات کہاں سے آ گئی، اسلام آباد میں کیوں نہیں بیٹھ رہے یہ لوگ؟ دیکھیں یہی وجہ ہے نا کہ اس کے اندر بھارت اور اسرائیل کے تو سینے کے اوپر جو ہے وہ مونگ ڈل رہی تھی. یہ بات ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے اپنے ہرکارے وہاں دوڑائے واشنگٹن کے اندر اور یہ باتیں ادھر ادھر پھیلانے لگے. اسی وجہ سے ایران پھر کہتا ہے کہ جی الیکٹرانک دستخط کر لو، اگر تمہیں پاکستان آنا قبول نہیں ہے تو پھر الیکٹرانک کرو. جنیوا کی جہاں تک بات ہے تو وہ جنیوا میں آپ کو پتہ ہے G7 کی کانفرنس ہو رہی ہے 15 جون سے 17 جون تک کا. تو وہ اس کے اندر کوشش تھی کہ جی ہم پاکستان سے کامیابی لے کے کہیں اور اس کو سیلیبریٹ کریں. یہ ممکن نہیں ہوگا. پاکستان ان اینی کیس پاکستان یہ وکٹوریس ہے اس معاملے پہ. جی پاکستان نے سیز فائر کروایا، ہرمز کھلوائی فیلڈ مارشل صاحب نے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے ٹویٹ کے اوپر امریکہ نے اپنا حملہ بھی مؤخر کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ تہذیب سے مٹا دینے والی وہ صرف دھمکیاں تھیں، کیونکہ اب بابا جی کے پاس دھمکی دینے کے علاوہ اور کچھ رہ نہیں گیا. اس لیے دوسری جانب جو اگر صورتحال کے اوپر غور کیا جائے تو پاکستان کا تو کردار ابھر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر کوشش یہ کی جائے گی کہ یہ ٹائم بائے کر لیا جائے اور پھر وہ دوبارہ اس خطے کے اندر آئیں اور دوبارہ ایک دفعہ حملہ کریں. کیونکہ آپ دیکھیں 2015 کا JCPOA کا معاہدہ اس کے بعد جو ہے وہ 2018 میں توڑ دیا گیا. تو کیا گارنٹی ہے کہ آج جو ڈونلڈ ٹرمپ معاہدہ کریں گے کل کو کوئی اور پریزیڈنٹ آ کے نہیں توڑ دے گا، یا انہی کے دور حکومت میں نہیں توڑ دیا جائے گا. یہ ٹائم بائے کر رہے ہیں. اسی وجہ سے 2 مہینے کا ٹائم رکھا گیا ہے کہ 2 مہینے میں بات چیت ہوگی. ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیر ڈسٹ لے جاؤں گا. کیا چائلڈ لائک گفتگو ہو رہی ہے، بچگانہ گفتگو کہ ہم وہ لے جائیں گے. بھائی یہ وہ کہتے ہیں جب امن ہو جائے گا پھر کسی اچھے وقت پہ میں وہاں سے نکال لوں گا. ہاں 1.5-2 سال کا پروجیکٹ ہے یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ کیسے آپ لے جائیں گے؟ وہاں تو نیتنز کے اوپر، فردوق کے اوپر، اصفہان کے اوپر GWB-57 بم گرائے تھے، بنکر بسٹر. وہاں بہت تباہی ہوئی لیکن نیوکلیر ان کا محفوظ رہا. تو وہ آپ نیوکلیر ڈسٹ لے کے جائیں گے؟ یہ ایک بچوں والی گفتگو کرنا میرے خیال میں. ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ دیکھیں ایران کو وکٹوریس قرار دینا ہے. کیوں نہ قرار دیں کہ وہ وکٹری ہو گئی ہے؟ یعنی کہ جب امریکہ کی باری آئے تو ہم نے نہیں ان کو فیس شیونگ دینی چاہیے، کوئی جگہ دینی چاہیے. کیوں دینی چاہیے؟ when they were wrong. جب انہوں نے غزہ کے اندر انسانیت کا قلم کما کیا، جب انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، انہوں نے اسرائیل کو جا کے آؤٹ آف دا وے، پوری دنیا ایک طرف یونائٹڈ نیشن میں کھڑی تھی اور جا کے امریکہ ویٹو کرتا تھا، بار بار ویٹو کرتا تھا. آج آپ جو ہے وہ فیس شیونگ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ ڈپلومیٹکلی، پولیٹکلی، اسٹریٹجکلی، ملٹریلی، ٹیکنالوجی کے طور پر تمام جگہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے.